امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 اپریل 2023 ہے اور آج سے ٹھیک 39 سال قبل 26 اپریل 1984 کو پاکستان میں احمدیوں کے خلاف جو ظالمانہ قانون بنایا گیا اس کا اعلان آج ہی کے روز کیا گیا۔ اس کی کچھ تفصیل جو ہے اس میں جانے سے قبل چند ایک باتیں جو ہیں ان کا ذکر کرنا مناسب ہے تاکہ آپ اس کے سیاق و سباق کو سمجھ سکیں۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے اور ہر موڑ پر، خواہ وہ خوشیوں کا ہو خواہ وہ غموں کا ہو، مومن اور کافر کا رویہ اور طریق جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک مومن جو ہے اس پر اگر ابتلا آتا ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے اور اسی سے اپنی تکلیف کا مداوع جو ہے وہ چاہتا ہے۔ اور اگر اس پر کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو وہ اپنی خوشی میں ایسا پاگل نہیں ہو جاتا کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے اور اس کامیابی کو، اس خوشی کو اپنی طرف منسوب کر لے، بلکہ وہ اسے اللہ کا فضل قرار دیتا ہے۔ گویا وہ زندگی کے ہر لمحے میں اپنا رخ جو ہے وہ اپنے مولا کی طرف رکھتا ہے۔ لیکن وہ شخص یا وہ قومیں جن کو خدا سے کوئی سروکار نہ ہو، جب ان پر غم آتا ہے تو وہ اس غم کو، اس تکلیف کو، اور جب عذاب بھی آتا ہے اس عذاب کو مادی جو وجوہات ہیں ان کے ساتھ اس کو باندھتے ہیں، ان کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی کامیابی ہوتی ہے، جب خوشی ہوتی ہے، تو اس کو اپنے نفس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور خدا کا خانہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ ایسے واقعات، ایسے لمحات، ایسے مواقع جب آتے ہیں، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پر ایک ایسا وقت آیا ہے کہ جب قوم ہر لحاظ سے تقسیم ہے، عدلیہ تقسیم ہے، پارلیمنٹ تقسیم ہے، بیوروکریسی، کوئی ایسی ادارہ نہیں ہے جہاں تقسیم نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قوموں پر ایسے لمحات جب آتے ہیں کہ جہاں بقول شیکسپیئر ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، کہ زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے، تو وہاں تاریخ مذہب جو ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ الہی جماعتیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے اور وہ پہلے سے بڑھ کر پھیلتی اور پھلتی اور پھولتی ہے۔ اور جو مکذبین ہوتے ہیں، جن پر خدا کی طرف سے کوئی سزا وارد ہوتی ہے، ان کے لیے اس دن یہ اعلان ہوتا ہے لا تہین مناس، اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ، خدا کے حکم سے، خدا کی طرف سے اترنے والے اس امر سے کوئی بچانے والا نہیں۔ تو ہم اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جب جماعت احمدیہ پر 1974 میں یہ اسمبلی کی طرف سے قانون آئین میں تبدیلی کر کے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، تو اس وقت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی
نے بڑی وضاحت کے ساتھ اسمبلی کو یہ بات بتائی کہ دیکھو تم دو کام کر رہے ہو. ایک کی طرف ہم نے پچھلے پروگرام میں اشارہ کیا تھا اور ذکر کیا تھا اس کا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سوورینٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت اعلیٰ ہے، جو دائرہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، تم اس میں مداخلت کر رہے ہو. یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ کس کو مسلمان قرار دے اور کس کو نہ دے. اور دوسرا جو تم ایک منظم بغاوت کر رہے ہو خدا کے رسول کے خلاف، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جب میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے تو 72 حق پر نہیں ہوں گے اور ایک حق پر ہوگا. تو آج تم جو یہ فیصلہ کرنے لگے ہو کہ 72 ہم حق پر ہیں اور یہ ایک ناحق پر ہے، تو یہ فیصلہ جو ہے یہ ہمارے خلاف تو تم جو بھی کرو سو کرو، لیکن دراصل یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمہاری بحیثیت ریاست ایک منظم بغاوت ہے. تو اس کا انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، اور جس بات پر وہ پہلے سے ہی فیصلہ کر چکے ہوئے تھے اپنے مفادات کی خاطر، انہوں نے وہی فیصلہ کر لیا. جب یہ ابتلا جماعت احمدیہ پر آیا اور بظاہر احمدیوں کے گھر بھی لوٹے گئے، سب کچھ ہوا، احمدیوں کو مارا پیٹا بھی گیا، گھر بھی جلائے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اپنی فعلی شہادت سے یہ ثابت کر دیا کہ احمدیت جو ہے وہ خدا کا لگایا ہوا پودا ہے، اور ہر طرف جماعت کی ترقی جو ہے وہ ہونے لگی. اور اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً یہ بتایا وسع مکانک کہ لوگ بہت آئیں گے، اس لیے گنجائش پیدا کرو، مکانوں کو بڑھاؤ، ان کو بڑا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے جماعت کو ترقی دی، اور یہ ترقی جو ہے یہ دشمن کے لیے مزید حسد اور جلن کا موجب جو ہے وہ بنی. اور پھر 1984 میں 10 سال بعد ہی انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو دن بدن ترقی ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم تو عینی گواہ ہیں 1984 میں جو حالات تھے پاکستان میں، اور جس طور پر جماعت احمدیہ ترقی کر رہی تھی، اور جس قدر جوش کے ساتھ دعوت اللہ کا، تبلیغ کا کام ہو رہا تھا، وہ کسی وقت پھر ہم آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ بیان کریں گے. لیکن جو بات آج بیان کرنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب احزاب کے موقع پر مدینہ میں مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا اور ہر طرف گھیرا ڈال لیا گیا اور سارا عرب امٹ کے آ گیا کہ یہاں مدینے میں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، تو اس وقت جو مومنوں کا رویہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. فرمایا لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسلیما، کہ جب انہوں نے ان گروہوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہی تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ یہ اس طور پر سارے مخالفت میں اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس بات نے ان کو ایمان میں بھی بڑھایا اور تسلیم و رضا میں بھی بڑھایا. چنانچہ مومنوں کی یہ نشانی جو قرآن کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے حوالے سے بیان کی ہے، یہ واقعہ 1984 میں ہمارے ساتھ بھی ہوا. چنانچہ جب یہ آرڈیننس جاری ہوا تو حالات بہت کشیدہ تھے، ہر طرف سے خطرات ہی خطرات تھے، اور ہم اس وقت ربوہ میں تھے اور سیکیورٹی ڈیوٹیز جو ہیں وہ بھی ادا کرتے تھے. لیکن اور سیکیورٹی ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ ہم کوشش یہ کرتے تھے، اور اس طور پر باریاں لگائی ہوتی تھیں کہ ایک نماز جو ہے وہ مسجد مبارک میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی اقتداء میں جا کے ادا کی جائے. چنانچہ مجھے یاد ہے کہ یہ
غالباً ہفتے کا دن تھا، جمعرات کو آرڈیننس جاری ہوئے ہیں، تو جمعہ گزرا اور ہفتے کا دن تھا۔ تو ہم مسجد مبارک سے نماز پڑھ کے تو واپس آ رہے تھے، میرے ساتھ ایک اور دوست بھی تھے جو میرے کلاس فیلو تھے۔ تو ہم دونوں جب مسجد مبارک سے آ رہے تھے واپس تو بہت ہی دل دکھے ہوئے تھے کہ یہ کیا بات ہے، یہ کس طرح کا آرڈیننس جو ظالمانہ آیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہر چیز پر ہی پابندی لگا دی گئی ہے، ہر قسم کے ہی حقوق جو ہیں وہ چھین لیے گئے ہیں کہ نماز پڑھنے کا حق نہیں ہے، اذان دینے کا حق نہیں ہے، سلام کہنے کا حق نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو اسی کیفیت میں اور یہی باتیں کرتے ہوئے ہم خلافت لائبریری حضرت مولانا دوست محمد صاحب شاہد مرحوم کے پاس چلے گئے، اور بہت ہی بے تکلف قسم کا ماحول تھا ان کا، اور ہر آنے والے کو بہت اچھے طرح سے وہ ویلکم کرتے تھے۔ تو ہم دونوں کو دیکھتے ہی مولوی صاحب مرحوم اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے، ہم دونوں کو دیکھتے ہی انہوں نے بڑے زور سے، ہم نے بھی سلام کیا اور انہوں نے تو خیر بہت زور سے وہ وعلیکم السلام کہتے تھے یا السلام علیکم کہتے تھے، تو بڑے اتفاق سے ملے، بٹھایا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ آرڈیننس والا، تو اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت مولوی صاحب نے بڑے جلال کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ ہمارے سامنے کنز العمال جو ہے حدیث کی کتاب وہ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی، اور یہ حدیث ہمیں پڑھ کے سنائی، اور میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ یہ حدیث جو ہے اس وقت پڑھی اور اس وقت سنی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون بعدی ناس من امتی یسد اللہ بہم الصغور، کہ عنقریب میری امت میں بعض ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سرحدیں مضبوط کرے گا۔ فرمایا یؤخذ منہم الحقوق، کہ ان سے حقوق لیے تو جائیں گے، ولا یؤتون حقوقہم، لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے۔ اولئک منی وانا منہم، وہ مجھ سے ہیں، وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے یہ حدیث جب ہمیں پڑھ کے سنائی تو فرمایا کہ دیکھو، آج سوچو کہ جس طرح تم لوگ کہہ رہے ہو کہ واقعتاً ہی کوئی حق ایسا نہیں جو باقی رہ گیا ہو، تو جب سب حقوق ہی لے لیے ہیں، اور آج صرف جماعت احمدیہ ہے جو ان کے سارے حقوق ادا کر رہی ہے اور وہ ہم سے وہ حقوق وصول کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کوئی حقوق نہیں ہیں، تو اس واقعہ نے تو ہمیں قطعی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ تو اس میں غم کی کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ تو وہ جو ہم تھوڑے مغموم تھے، دکھ میں تھے، تکلیف میں تھے، تو اس بات نے مجھے آج بھی یاد ہے، ہمیں اس طور پر وہ بشاشت عطا کی، اس طور پر دل کھل گیا اور مطمئن ہو گیا کہ کیا حرج ہے اگر یہ حقوق لے لیے گئے، اگر ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اپنے قرار دے دیے گئے ہیں، تو حرج کیا ہے، اس میں نقصان کا سودا کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑی بشارت ہے۔ تو اس بات نے واقعتاً ہمارے ایمانوں کو اور مضبوط کیا۔ تو یہ جو ثمرات ہیں یہ اس لیے مومن کی زندگی میں آتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف دیکھتا ہے، اور اپنے اطمینان وہاں تلاش کرتا ہے، اپنے دکھوں کا مداوع اپنے رب سے تلاش کرتا ہے۔ لیکن وہ جو دنیا دار ہوتے ہیں، جو مادہ پرست ہوتے ہیں، جن کو خدا اور رسول سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، وہ اپنی خوشیوں میں اور اپنے غموں میں مادی وجوہات تلاش کیا کرتے ہیں، جس طرح آج بھی پاکستان میں جو حالات ہیں، اور وہ قوم جس نے تکذیب میں انتہا کی ہے، انہوں نے اپنی جو اس وقت تکلیف کی حالت ہے اس کو خدا کے حوالے سے سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی سوورینٹی پر حملہ کیا، اور آج ان کی اپنی سوورینٹی جو ہے وہ چیلنج ہے۔
پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم سوورن ہیں اور ہماری سوورینٹی کو سپریم کورٹ چیلنج کر رہی ہے، اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ہم سوورن ہیں، اور پارلیمنٹ اس طور پر سوورن نہیں ہے۔ ہم آئین کو تشریح کرتے ہیں، ہم آپ کو توہین عدالت میں لے کے آ سکتے ہیں۔ پھر جو دوسری بحث چل رہی ہے وہ انتخابات کے حوالے سے ہے، وہ 90 دنوں کی ہے کہ 90 دن کا مسئلہ جو ہے اس کو کیسے حل کیا جائے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ قوم جو اس بات کو بڑے فخر سے بیان کر رہی تھی کہ ہم نے 90 سالہ مسئلہ حل کر دیا، ان سے 90 دنوں کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، اور حقیقت یہ ہے کہ نہ ان سے 90 سال کا مسئلہ حل ہوا تھا اور نہ ان سے 90 دن کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، اور اس طور پر بے بسی ہے، اور ہر طرف سے اندھیرا اور تاریکی ہی تاریکی ہے، کوئی روشنی کی کرن جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ ایک ایسا تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جس کے بعد اللہ ہی جانتا ہے کہ انجام کیا ہوگا۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کی سوورینٹی میں دخل اندازی نہ کرنا، رسول کی اطاعت کرو، اس کے خلاف بغاوت نہ کرنا، واولی الامر منکم، اور اولی الامر جو ہیں ان کی اطاعت کرنا۔ اب ریاست اور عوام جو ہے اس کے تعلقات کو یہاں جو بیان فرمایا ہے، تو ایسا اولی الامر جو خود خدا اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کر چکا ہو، اس کا آپس میں بغاوت کرنا ایک دوسرے کے خلاف، وہ ایک لازمی نتیجہ تھا جو نکلا ہے، اور اس حوالے سے یہ اس نتیجے کو دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ان کے جتنے بھی ٹاک شوز چل رہے ہیں، جتنی بھی بحثیں چل رہی ہیں، ان بحثوں میں یہی ہے کہ فلاں کی کرپشن کی وجہ سے، فلاں کی سلیکشن کی وجہ سے اور انتخابات میں دھاندلی کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے اور یہاں تک ہم پہنچے ہیں، لیکن ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم نے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف یہ جرم کیے اور انسانی حقوق کی جو پامالی کی ہے، یہ اس کی پاداش ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے۔ تو اس بات پر مجھے یاد آتا ہے، کسی نے اس کو غالب کی طرف جو ہے منسوب کیا ہے، اور شاید وہ شعر کی صورت میں ہے، اور کسی نے اس کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ شعر ہے ہی نہیں، لیکن بہرحال وہ شعر ہو یا نہ ہو، غالب نے کہا ہو یا نہ ہو، بات ٹھیک ہے، اور وہ بات یہ ہے، اسے کہا کہ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ تو مادی وجوہات کو تلاش کر رہے ہو اور مادی اسباب کے ذریعے سے ہی اپنے اوپر آنے والے اس عذاب کو دور کرنے کی کوشش میں ہو، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو جرم تم نے کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے خلاف بغاوت کی ہے، خدا کے رسول کے خلاف بغاوت کی ہے، اور ظلم کی حکومت جو ہے وہ تم چلانے کی کوششیں کرتے رہے ہو، یہ وجہ ہے پیچھے جو اس عذاب کی ہے۔ تو جب تک تم اس بغاوت سے باز نہیں آتے، جب تک تم اس ظلم سے باز نہیں آتے، یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آج وقتی طور پر کوئی کوشش کر کے دیکھ لے، کوئی حل نکال لے، اگرچہ حل نکلتا کوئی دکھائی نہیں دیتا، لیکن بظاہر اگر کوئی حل وقتی طور پر نکل بھی جائے گا تو یہ مستقل حل نہیں ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو چہرے پر دھول پڑی ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی، اس کو صاف کرنے کی توفیق مل جائے، اور آئینے کو نہ توڑتے رہو، آئینے کو صاف نہ کرتے رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔